اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 49 اور 50۔ ان آیتوں کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، اور پچھلی آیت کے شان نزول میں آپ نے سنا کہ بعض یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہنے لگے کہ ہمارے اور دوسرے قبیلے کے درمیان میں جھگڑا ہے، اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے تو ہم پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو اسلام کا لالچ دے کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے تھے۔ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی، فرمایا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پیغمبر آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جس طرح اللہ نے آپ پر احکام اتارے۔ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پچھلی آیت میں بھی کہا گیا تھا، پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو احکامات آپ پر نازل کیے اس کے مطابق ہی آپ کو کیا کرنا ہے، ان کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہش کی آپ کو اتباع نہیں کرنا ہے۔ یہودیوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ آپ سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، ان کی خواہش آپ پوری مت کیجیے۔ اللہ نے جیسے احکامات آپ پر اتارے، قرآن کے بتائے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق آپ فیصلہ کیجیے، ان کے خواہش کی اتباع نہ کیجیے۔ اور وَاحْذَرْهُمْ، اور چوکنا رہیے، الرٹ رہیے آپ کہ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں وہ آپ کو ان احکامات سے نہ ہٹا دیں جو آپ کی طرف اللہ نے اتارے۔ جو احکامات اللہ نے آپ کی طرف اتارے، آپ پر نازل کیے، ان احکامات سے کہیں آپ کو وہ ہٹا نہ دیں، کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، اس سے آپ چوکن نہ رہیں۔ جیسے اب کی بار آپ اور اس سے پہلے بھی آپ بچے رہے، اپنے آپ کو آپ بچا کر رکھیں کہ ان کے لالچ میں آپ نہیں آئے، ان کی باتوں میں آپ نہیں آئے، بلکہ جیسے اللہ کا حکم تھا ویسے آپ نے فیصلہ سنایا ہے، تو آئندہ بھی اسی طرح چوکنا رہے۔ آپ سے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے مرضی کا فیصلہ لے کر آپ کو فتنے میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ سامنے والے کی خواہش پر اگر کوئی چل کر اس کے خواہش کو پورا کرتا ہے تو فتنے میں وہ نہیں، تو ان کی خواہش پہ چلنے والا وہ مبتلا ہوتا ہے۔ کیا خیال آپ؟ اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق سنانے کی، لیکن یہ اللہ کے حکم کے مطابق سناتا نہیں فیصلہ، بلکہ سامنے والے پارٹی کا اس کے لالچ میں، اس کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیغمبر جس طرح آپ اب تک بھی الرٹ رہے ہیں، خبردار رہے ہیں، آئندہ بھی خبردار رہیے گا، ہوشیار رہے گا، کہیں آپ کو یہ فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کہیں وہ آپ کو اللہ کے حکموں سے نہ ہٹا دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی یہ لوگ اگر آپ سے اعراض کریں، آپ سنا رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ، لیکن یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، ان کو اللہ کا حکم نہیں چاہیے، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں چاہیے، ان کو اپنے مرضی کا فیصلہ چاہیے۔ سمجھ رہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی یہ لوگ اگر آپ سے اعراض کریں، فَاعْلَمْ، آپ خوب جان لیں
کہ انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، خوب جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دینا چاہتے ہیں ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، کوئی آدمی ضد اور ہٹ درمی میں آ کر کے حق بات کا کیا کر دے، انکار کر دے، حق بات سے اعراض کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ ان کے لیے سزا ہے۔ نہیں سمجھ؟ اگر کوئی حق پر نہیں چلتا اور ناحق اپنی مرضی کے مطابق کیا کرنا چاہتا ہے، سامنے والے سے فیصلے لینا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ بھی ایک سزا ہے۔ سمجھ رہے؟ ایک آدمی کو نیکی کی توفیق نہ ہو، ایمان کی توفیق نہ ہو، روشنی آنے کے باوجود بھی وہ اندھیرے میں جانا چاہتا ہو، تو اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑا نہیں سمجھے، یہ ایک سزا ہے۔ ہم کیا سمجھتے، سزا بولے تو کبھی کاروبار میں لاس ہوا ایک سزا، زلزلہ آیا سزا، طوفان آ کر کے تباہی مچا دی اس طوفان نے، سزا، بارش غل ہوئی اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، گھر گر گیا، سزا نہیں، بمباری ہو گئی، گھر تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، سزا۔ ارے اصل سزا تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نہ ملے۔ سمجھ رہے؟ کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو کسی کو سزا بولتے ہیں نہیں سمجھے؟ پیسہ آیا تو بہت، پیسہ گیا تو سزا سمجھتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اللہ کے حکم کی توفیق مل جائے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ جس نے پیدا کیا، جس کے قبضے میں زندگی موت ہے، نفع نقصان ہے، اسے یاد کرنے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی؟ میں یہ آج سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ اعراض کر رہے ہیں حق بات کا، جان بوجھ کر کے، ان کو پتہ ہے کہ کون سے کیس کا کس طرح سے فیصلہ ہونا ہے، زنا کی کیا سزا ہے، قتل کی کیا سزا ہے، چوری کی کیا سزا ہے، پتہ ہے، لیکن یہ بس معاشرے میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، دیکھو نا ہم لوگ اپنی کیسے منواتے ہیں، وقت کے پیغمبر بولتے ہیں، لیکن ان سے بھی ہم نے کیا کر دیا، اپنے مرضی کے مطابق فیصلہ لے لیا۔ یہی فتنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہیں اس فتنے میں آپ کو مبتلا نہ کر دے، بعد میں اسی چیز کو رکھ کر کے وہ کیا کریں گے، اسلام کے خلاف میں، آپ کے خلاف میں پروپیگنڈا کے طور پہ کیا کریں گے، استعمال کریں گے۔ دیکھو اسلام بولے تو یہ، نبی بولے تو یہ بول کر کے، اس لیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا چوکن نہ رہیں، پھر کہا گیا اگر پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، وہ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں پیغمبر اللہ نے ارادہ کر چکے ہیں، اللہ نے ارادہ کر چکا ہے کہ انہیں سزا دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ سمجھ رہے؟ کیونکہ یہ ضد اور ہٹ درمی میں آ کر کیا کر رہے ہیں، اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے کہ ان کو کبھی حق نصیب نہیں ہوگا، ہدایت نصیب نہیں ہوگی، کبھی ان کو اسلام لانے کی توفیق نہیں ہوگی، یہ ایسے ہی گمراہی میں پڑے رہیں گے۔ سمجھ رہے؟ یہ سب سے بڑی سزا ہے، اگر کوئی ہدایت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑی سزا۔ یہ دنیا کی چمک دمک میں ہمارے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس دن آنکھ بند ہوگی نا تب پتہ چلے گا۔ سمجھ رہے؟ آج تو غزہ کے جو مسلمان بیچارے مارے جا رہے ہیں، ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ انہیں سزا مل رہی ہے، سزا تو ان کو مل رہی ہے جو اس طرح ظلم پر ظلم کر رہے ہیں، ظلم پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ان کے بارے میں جو بدمعاشیوں کو ذکر کیا ہے، لوگ بولتے ہیں وہ تو ان کے باپ دادا نے کیا نا، ان کو سنا کو کیا ہونے کا ہے۔ اب باپ دادا کے حرکتوں کی ان لوگوں نے شرمندہ کر دیا، ان لوگوں نے ایسے ایسے حرکتیں کی، اب کیا بولتے ہیں آپ، یہ باپ دادا ہے، یعنی ان کے ڈی این میں ہی شامل ہے یہ چیزیں۔ آپ سمجھا، آپ کے زمانے میں آپ کی زبان ڈی این اے، سمجھ رہے، پورا نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے تک یہ وہی نسل کے، جو باپ کیا وہی بیٹا، جو بیٹا کیا وہی پوتا، ان کے جو باپ دادا نے کیا
وہی حرکتیں. اللہ نے قرآن کریم میں جب ان کے بارے میں کہا ہے تو ایسے ظالم لوگ، ویسے درندہ صفت لوگ ہیں. نبی تک کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، نبیوں کو قتل کرنے کے در پہ چلے گئے لوگ، قتل بھی کیا ہے بہت سارے نبیوں نے. تو یہ چھوٹے بچے، یہ عورتیں، یہ بوڑھے، کیا حساب کا ان لوگ؟ ایسے درندے صفت لوگ ہیں. میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ سزا ہے ان کے بعض گناہوں کی کہ انہیں ہدایت کی توفیق نہیں ملتی. کتنا سمجھاؤ سمجھتے نہیں ہیں. پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اگر ہمارے کو واقعی آخرت کا یقین نصیب ہو جائے نا، پھر غزہ کے مسلمانوں جیسا استقامت بھی ہمارے اندر آ جائے. 4 دن کی دنیا کے لیے کوئی بات نہیں، دنیا گئی تو پرواہ نہیں، آخرت نہیں جانا چاہیے. دنیا گئی تو پرواہ نہیں، ایمان نہیں جانا چاہیے. نہیں، دنیا گئی تو پرواہ نہیں، بچے گئے تو پرواہ نہیں، بیوی گئی تو پرواہ نہیں، شوہر گئے تو پرواہ نہیں. دل سے اللہ کی محبت نہیں جانی چاہیے. نہیں، کوئی سا ایمان ہے نہیں. اللہ موقع دے رہا ہے ہمارے کو، سیکھو سیکھو، ان سے دیکھ کر کے سیکھو، ایمان سیکھو، ہدایت کیا چیزیں سیکھو. آخرت کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہاں کی زندگی ہی اصل ہے، دنیا نہیں اصل. سیکھو، ان سے سیکھو. خیر، میں کیا عرض کر رہا تھا، گناہ کی بات. کفالم، پیغمبر آپ جانیے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دینا چاہتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثر لوگ تو فاسق ہی ہیں. اس زمانے سے لے کر اب تک بھی ایسے ہی ہے. دنیا میں اکثر لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، ناشکرے ہی ہیں. نہیں، اب کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ 8 ارب کے قریب ہے. کتنے؟ 8 ارب بولے تو 800 کروڑ. 800 کروڑ. اس میں آپ دیکھیں گے قریب 600 کروڑ غیر مسلم ہی. 2 کروڑ چلر 200 کروڑ مسلمان ہیں. 200 کروڑ، اس میں بھی 200 کروڑ میں بھی اکثر لوگ بے نمازی ہیں. کیا بولتے ہیں آپ؟ پھر ہر زمانے میں ایسا ہی رہا. قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم لوگ ہیں. سب ناشکر، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی ناشکری میں ہوتا ہے. زبان سے بھی، اپنے کیریکٹر سے بھی، اپنے عمل سے بھی. کتنا بھی کھلاؤ، کتنا بھی دو، کتنا بھی کبھی الحمدللہ نکلتا ہے اللہ ماشاء اللہ. سمجھ رہے؟ ناشکری ناشکری. اکثر لوگ فاسق ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اللہ کی کھاتے ہیں، کس کس کی گاتے ہیں. اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق، کس کس کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ تو پہلی آیت. آگے اللہ نے فرمایا، غور سے سنیے، فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون. یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو ان کے سلسلے میں جو اللہ آیتیں نازل کرتے ہیں اس میں ہم اپنا بھی کیا کرنے کا، چہرہ دیکھنے کا. وہ ایک آئینے کے جیسا ہے. فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اسلام آیا ہے، روشنی آئی ہے، ہدایت آ چکی ہے، اللہ کی طرف سے احکامات آ چکے ہیں، پھر بھی اللہ کا حکم نہیں چاہتے. کون سا حکم چاہتے ہیں؟ جاہلیت. جاہلیت بولے تو اسلام چھوڑ کر، اللہ کا حکم چھوڑ کر کے اپنی مرضی کا، اپنے معاشرے کے حساب سے، اپنے رسم و رواج کے حساب سے جو لوگ بھی چلنا چاہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں. یہ جاہلیت پن ہے. اسے کیا بولنے کا؟ جہالت بولتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو کیا یہ لوگ جاہلیت کے احکامات کو چاہتے ہیں، جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اس کے مطابق یہ فیصلہ کرنا نہیں چاہتے. کیا چاہتے ہیں؟ جاہلیت. فرمایا ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ پر، آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کے کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، قرآن کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اتنا بہترین فیصلہ چھوڑ کر کے
تو فرمایا ایمان والے کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جو اللہ پر، آخرت پر، قرآن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، وہ کبھی بھی غیر مسلموں کے پاس جا کر کے کیا نہیں کرے گا؟ اپنا فیصلہ نہیں لے گا، اپنے جھگڑے کا سولوشن نہیں لے گا۔ پوائنٹ کی بات، جاہلیت کا، ارے بھائی قرآن چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر، شریعت اسلام کو چھوڑ کر کے باقی کسی سے بھی جا کر اپنا فیصلہ لے رہا ہے تو جاہلیت پن ہے۔ جاہلیت کو چاہ رہا ہے یہ۔ کرسچنوں کے پاس جا کر کاؤنسلنگ کرتے، پولیس اسٹیشن جا کر کے کاؤنسلنگ کرتے، سول کورٹ جاتے، ہائی کورٹ جاتے، کون بیٹھے ہیں وہاں لوگ؟ علماء بیٹھے ہیں، قرآن حدیث کو جاننے والے بیٹھے ہیں، کون بیٹھے ہیں وہاں؟ کھڑ کے موتنے والے، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، وہ کیا فیصلہ سنائیں گے تمہارے درمیان میں حق کے مطابق؟ جو لوگ بھی دارالقضا چھوڑ کر، محکم شریعہ چھوڑ کر، اسلامی شریعت چھوڑ کر، قاضیوں کو جو اسلام کا نالج رکھنے والے، اسلام کے قوانین کا نالج، ان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جا کر کے کیا کرتے؟ فیصلہ لیتے ہیں، اپنا کیس سالو کرنا چاہتے ہیں، اور جاہلیت کو چاہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ ان کو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، سنت پر یقین نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو یقین رکھتے ہیں نا ان کے لیے بہترین فیصلہ کس کا ہے؟ تو بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کا۔ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، 50% ممالک ہیں، 50%، کیا یار اتنی بڑی نعمت نہیں، 50% ملک ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے اس ملک کے بیچارے غیر مسلم ہمارے اوپر بہت غصے میں، تم کو تو 50% ملک ہے، ہم کو تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کو صرف ایک ہے، اس میں ہمارے کو رہنے دو برابر سے۔ ان کو معلوم نہیں ہے مسلمانوں کی برکت سے وہ رہ رہے ہیں بول کے، نالائق لوگ، اتنا بھی معلوم نہیں ہے مسلمان رہنے سے آج تم لوگوں کو حکومت مل رہی ہے، تم لوگوں کو آرام سے نہیں۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تم لوگ حکومت پہ آتے کیا؟ کس کو رکھ کر کے تم ووٹ لیتے؟ نہیں، مسلمان کی برکت یار، مسجدوں کی برکت ہے، مدرسوں کی برکت ہے جو آج تم حکومت کر رہے کیا بولی؟ ورنہ کس کو رکھ کر کے یہ، ان کے پاس تو آتا نہیں، حکومت کرنے آتے نہیں ان لوگوں کو۔ خیر میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں۔ تو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں یہ سب کس کو فالو کر رہے ہیں؟ شریعت کو فالو نہیں کرتے، یہ لوگ انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرتے ہیں۔ انگریزوں کو بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ان کے لیے قرآن کریم کی آیت تازیانہ عبرت ہے، متوجہ کرنے والی آیت ہے ان لوگوں کو اپنی طرف۔ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی شریعت چھوڑ کر انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین کی اتباع کرتے ہو۔ ہمارا پڑوسی ملک کچھ دیکھ لو، ہمارا پڑوسی ملک کلمے کی بنیاد پہ ملک بناؤ الگ سے، اب وہاں کلمے کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے، وہی انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ابھی بھی چل رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے نا، اللہ ماشاء اللہ، باقی سب ممالک دیکھو، خالی نام کچھ اسلام ہے سو وہاں پر، باقی سب ان لوگ کیا کرتے؟ وہی جاہلیت پن ہے۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی بھی کتنے اچھے خوبصورت بھی اس کو نام رکھ لا، کون سا بھی قانون کا وہ فالو کرے، وہ جاہلیت پن ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے، 3 آدمی اللہ کو بہت ناپسند، یعنی سخت غصہ کرتے ہیں ایسے آدمیوں پر۔ 3 قسم کے لوگ۔ سب سے پہلا حرم میں گناہ، ملحد فی الحرم، حرم میں گناہ کرنے والا۔ حرم اللہ ہم سب کو پہنچائے، حرم مکۃ المکرمہ، جہاں کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے اطراف میں مسجد حرام ہے، مسجد حرام کے بازو میں حرم ہے۔ تو یہ حرم کا جو علاقہ ہے محترم علاقہ ہے، باعزت علاقہ، اتنا محترم، وہاں ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ 1 لاکھ، اللہ اکبر، 1 لاکھ نماز پڑھنا بولے تو سمجھ رہے؟ اتنی مقدس جگہ، ویسی مقدس جگہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، سمجھ رہے، اللہ کو بہت ناپسند، اللہ کو سخت غصہ آتا ہے اس کے اوپر۔ سوچو طواف کرتے کرتے غلط سلط حرکتیں کرتے، کیا حال ہوگا ان کا؟ آپ بولیں گے وہ پہلے زمانے میں تپڑ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں نا اس کو تپڑ ملتی ہے،
جس کو تھپڑ نہیں ملتا نا اس کو ایسی تھپڑ ملتی ہے بعد میں زندگی میں، پھر یاد رکھنا انہیں، سمجھ رہے کیا یار کعبۃ اللہ ہے، طواف کرتے کرتے غلط حرکت ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے جو حرم میں کیا کرتے گناہ کرتے۔ دوسرا کون ہے؟ فرمایا متبع فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام کا فالو کرنے والا لیکن چلتا کون سے طریقے پہ؟ جاہلیت کے طریقے۔ اللہ کو ایسا آدمی سخت ناپسند ہے، یا ایسے ہی ہے کہ اس کے سامنے بریانی رکھی ہوئی ہے اور بریانی چھوڑ کر کے پخانا کھا رہا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو میں چھوٹی مثال دیا، اس سے بھی بدتر مثال دے سکتا ہوں، نہیں سمجھ اسلام ہے یار، اس کے پاس مسلمان ہے یار، اس کے پاس قرآن ہے یار، اس کے پاس سنت ہے، اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتنا بہترین طریقہ چھوڑ کر کے جاہلیت کے طریقے پہ چلتا ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں لیتا ہے، کس کے مطابق فیصلہ لیتا ہے؟ غیروں کے قانون کے مطابق فیصلہ لیتا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بغض اور کسی سے بھی سخت ناپسند ہے بات۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کبھی بھی اپنا فیصلہ کس سے نہ لیں، اپنی مرضی کا ہم فیصلہ چاہتے ہیں نا تو پیسہ دے کر کے لینا چاہتے ہیں وہ فیصلہ، واہ یار دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس کو الو بنا رہے آپ، نہیں سمجھ رہے؟ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ پیسہ دے دے تو سب کون سا جج بھی جھک جاتا ہے، وکیل چھوڑو ابھی جج بھی جھک جاتا ہے پیسہ لے کر، نہیں گھر میں کتنا پیسہ ملتا ہے اور جلنے کے بعد معلوم ہوگا اتنا پیسہ کہاں سے آیا، ایسے کتنے جج ہوں گے جو پیسہ لے کر کے فیصلہ کرتے ہیں، نہیں یہ تو چھوڑو کفرستان ہے، یہاں تو ہندوستان ہے، مسلمانوں ممالک میں بھی ایسے ہی، اللہ حفاظت۔ تو اپنے مرضی کے مطابق اسلام پر عمل کر رہا ہے، جاہلیت کا فیصلہ نہیں، سخت ناپسند اللہ کو ایسا آدمی جو اسلام، اپنا نام اسلام مسلمان رکھا ہے، اپنا مذہب اسلام بولتا ہے لیکن چلتا کون سے طریقے پہ؟ جاہلیت کے طریقے، اللہ کو سخت ناپسند۔ اسی طرح ناحق خون بہانے والے اللہ کو ناپسند ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو مرڈر سب کرتے ہیں نا بہت ناپسند، ابھی کچھ بھی معلوم ہوتا نہیں دنیا میں، یہ سب برابر کے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جیسا فیصلہ سناتا تو کوئی گناہ کرتا تھا کیا؟ یہ امتحان کی جگہ ہے، یا سب کا امتحان ہو رہا ہے، جزا سزا کی جگہ آخرت ہے، یہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ لاکھوں نہیں کروڑ میں ایک حصہ دیتا ہے یہاں سزا اللہ تعالیٰ، باقی بہت سزا وہاں ہے، یہاں نہیں، سمجھ رہے؟ اس لیے انہوں سے ناپسند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو جینے کو کئی بار رکھا ہوا ہے، یہ دنیا ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے، سمجھ رہے؟ یہ ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا یہاں رہے گا نا، اللہ تعالیٰ سارا نظام چلائیں گے، یاد رکھیں صاحب، اللہ کے نام کی برکت سے کیا ہو رہا ہے؟ دنیا چل رہا ہے۔ جس دن اللہ اللہ بولنے والا کون بھی نہیں رہے نا پھر یہ دنیا تباہ برباد کر دی جائے گی، سمجھ رہے؟ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ نہیں کیا نہیں ہے، یہاں رزلٹ نہیں ملتا ہے، رزلٹ ملنے کی جگہ اور رزلٹ ملنے کے بعد سزا بھی جزا بھی سب انعام بھی سب وہاں ملے گا۔ خیر، ومن افحکم الجاہلیت یبغون، یہ یہودی یہ جاہلیت کا حکم پسند کرتے ہیں، جاہلیت کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر اور کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایک طرح سے بتا دیا مسلمانوں کو، اے مسلمانوں تم اللہ پر یقین رکھنے والے ہو، تم کو تو بہرحال کون سا حکم چاہنا چاہیے؟ اللہ کا حکم کیا ہے وہ چاہنا چاہیے، جاہلیت کا نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی